السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو پھینکتے ہیں، وہ سانپ بن جاتی ہے، اسی لاٹھی کو سمندر پر مارتے ہیں اور 12 راستے بن جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل انہی راستوں سے گزر کر صحرا سینا میں پہنچ جاتی ہے۔ صحرا سینا میں پہنچتے ہیں تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی لاٹھی کو مارتے ہیں ایک پتھر پر، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور وہاں صحرا میں بنی اسرائیل کے لیے کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے من سلوہ نازل فرما دیتے ہیں۔ اب رہنے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس صحرا سینا میں مکان نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بادلوں کا اوپر سایہ کر دیتے ہیں، بادلوں کی چھت بنا دیتے ہیں۔ کمال معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ اتنی ساری نشانیاں، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تورات کتاب عطا کرتے ہیں، واپس آتے ہیں تو بنی اسرائیل ایک بچڑا بنا کے اس کی پوجا کر رہی۔ کس قدر جہالت، کس قدر نادانی، اور یہ کتنا بڑا ظلم، اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ چلیے آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور لقد بالکل حقیقت ہے، لام تاکید کے لیے اور قد بھی تاکید کے لیے۔ وَلَقَدْ اور بالکل حقیقت ہے، جا آیا، کم تمہارے پاس، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، بالبینات بھی ساتھ، البینات واضح دلائل، روشن نشانیاں، معجزات۔ جا کے معنی ہے آنا، اور جا کے بعد اگر با آ جائے تو اس کے معنی ہے لانا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ اور حقیقت ہے کہ لائے تمہارے پاس، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، بالبینات معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس بہت سارے معجزات اور نشانیاں لے کے آئے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، ثم پھر، یعنی اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود پھر بھی، اتخذتم اتخذا اس نے بنا لیا، اس نے پکڑ لیا، اتخذتم تم نے پکڑ لیا، تم نے بنا لیا، العجل بچڑے کو، کیا بنا لیا؟ معبود، بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ ثم اتخذتم العجل پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد من سے، بعد ای اس کے، من بعد ہی اس کے بعد، اور انتم تم ہو، ظالمون ظالم، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو۔ دیکھیے ظلم ہوتا ہے کہ کسی کا حق کسی اور کو دے دینا، کوئی کسی کی زمین پر جائیداد پر قبضہ کر لینا تو کہتے ہیں بڑا ظلم ہو گیا، کہ حق کسی اور کا تھا، کسی اور نے۔ اسی طرح عبادت اللہ تعالیٰ کا حق، اور جب اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا دیا جائے، کسی اور کی عبادت شروع کر دی جائے، تو یہ اللہ کا حق کسی اور کو دینا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ ظلم بھی سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے تھی، انہوں نے بچڑے کی شروع کر دی۔ ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچڑے کو بنا لیا، یعنی معبود، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ہو ہی ظالم۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، وَلَقَدْ اور بالکل حقیقت ہے، جَاءَكُم لائے تمہارے پاس، موسیٰ موسیٰ علیہ السلام، بالبینات معجزات کو، نشانیوں کو، ثم اتخذتم پھر بنا لیا تم نے، العجل بچڑے کو معبود، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ہو ہی ظالم۔ جب سی آیات قرآن مجید میں پڑھتے ہیں تو تعجب اور حیرانگی تو ہوتی ہوگی بھی، کتنے نادان اور جاہل تھے بنی اسرائیل کے لوگ، حقیقی معبود کو چھوڑ کر ایک اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بچڑے کی پوجا کر رہے تھے۔ ہمیں اپنا بھی جائزہ لے لینا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہے ہوں، کہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہوں، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت شرک ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ چاہے تو سارے بندے کے گناہ معاف کرتے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔